السلام علیکم ریڈرز. ہے دا ناول فقیر عشق بائی انون رائٹس سیزن 2 آف روگ عشق. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 1. 14ویں کے مکمل چاند کی روشنی کے علاوہ اس وسیع و عریض لان کو لان میں لگی بڑی بڑی زرد روشنیاں روشن کیے ہوئے تھیں. دسمبر کے ابتدائی دنوں کا آغاز تھا. رات کے اس پہر ہر سو ہو کا عالم تھا. سردی کی اس ٹھنڈی اور اوف زدہ سی رات میں ہمدانی ہاؤس میں ہمیشہ کی طرح وحشت چھائی ہوئی تھی. رات کے اس پہر پورے بنگلے میں خاموشی کا راج تھا. ایسے میں وہ لان کے وسط میں رکھی گئی کرسیوں پر تنہا بیٹھا تھا. ہر تھوڑی دیر بعد سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا ہر زیرو کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیتا. پر وہ ہر چیز سے بے نیاز کرسی کی پشت سے سر ٹکائے دور آسمانوں میں چمکتے چاند کو تک رہا تھا. کالے رنگ کا ٹراؤزر اور شرٹ زیبتن کیے وہ خود سے بھی بیگانہ معلوم ہوتا تھا. اس کی پرکشش سنہری آنکھوں میں چاند کا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا. نظریں تو اس کی چاند پر جمی تھیں، پر سوچ کا مرکز کچھ اور تھا. چاند کی روشنی میں اس کا وجیح چہرہ اور زیادہ پرکشش لگ رہا تھا. ساتھ عالیہ بیگم کے پکارنے پر اور اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ چونکا اور پھر یکدم کھڑا ہو گیا. ماما، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ ساتھ کے لہجے میں تشویش واضح تھی. عالیہ بیگم مدھم سا مسکرائیں اور اپنے خوبرو سے بیٹے کو دیکھا. سنہری آنکھیں، ہوا کی وجہ سے بکھرے ہوئے بھورے بال، چہرے پر ہلکی سی بیرڈ، 6 فٹ 3 انچ سے نکلتا قد، کثرتی بدن جو ٹی شرٹ کی وجہ سے اور زیادہ واضح دکھائی دے رہا تھا. عالیہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنے لختے جگر کی وجاہت دیکھتے بلائیں لیں اور اپنے بیٹے کی آنکھوں میں چھائے خالی پن کے ختم ہونے کی دعا کی. تم بھی تو جاگ رہے ہو؟ عالیہ بیگم اب ذرا سنجیدہ ہوں. عالیہ بیگم کی بات کا ساتھ کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سو وہ خاموشی سے نظریں جھکا گیا. فضول کی سوچوں میں کیوں خود کو الجھائے رکھتے ہو؟ عالیہ بیگم سنجیدگی سے بولیں. ماں تھی، کیسے نہ جان پاتی کہ ان کا بیٹا کیا سوچتا ہے، کس چیز میں الجھا ہوا ہے. لیکن وہ بھی مجبور تھیں. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا اپنے بیٹے کی زندگی کا ادھورا پن پورا کر دیتی. نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا آفس کے کچھ معاملات کے متعلق سوچ رہا تھا. چلیں آئیں، اندر چلتے ہیں، ہوا بہت تیز ہے، سردی لگ جائے گی. سعد انہیں ٹالتے ہوئے بولا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگیں. وہ ایک بار پھر تذبذ کا شکار ہوا، پر اگلے ہی لمحے سعد نے اپنا بھاری بازو ان کے شانے پر پھیلایا اور ان کو لیے اندر بڑھنے لگا. دل میں دبی چنگاریاں ایک بار پھر آگ کے شعلے اختیار کیے بھڑکنے لگیں. سعد ہمدانی کا پور پور اس آگ میں جھلسنے لگا. ایک لمحے کی بات تھی، اس کی سنہری آنکھوں میں لہو چھلکانے لگیں. ایک وہی شخص تھا جس کی وجہ سے عالیہ بیگم یعنی اس کی ماں کی ساری جوانی یوں ہی گزر گئی. اپنے شوہر کے بعد اپنے بیٹے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی ہی نہ کی. اسی ایک شخص کی وجہ سے سعد ہمدانی بچپن سے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گیا. اسی شخص کی وجہ سے آج تک سعد ہمدانی ایک آگ میں جھلستا آیا تھا. ایک ایسی آگ جو ہر چیز بھسم کر دینا جانتی تھی. رشتوں کو توڑنے اور تکلیف دینے کا ہنر اسے خوب آتا تھا. وہی آگ جو کئی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کے وجود کو جلا کر خاکستر اور اس کی ذات کو بکھیر کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. اور وہ تھی بدلے کی آگ. اب دیکھنا یہ تھا سعد ہمدانی کے اندر لگی اس آگ میں کتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا، کتنی زندگیاں برباد کرنی تھیں. گاڑی کا ہارن سن کر واچ مین جلدی سے آگے بڑھتا گھر کا وسیع و عریض دروازہ کھول گیا. دروازہ کھلنے کی دیر تھی، کالے رنگ کی فراری فراٹے مارتی اندر داخل ہوئی اور پورچ میں جا کر رکی. گاڑی کا دروازہ کھلا اور ڈرائیونگ سیٹ سے حازم خان اپنی تمام تر وجاہت سمیٹ لی باہر نکلا. وہ بلو جینز پر گرے شرٹ پہنے، اس پر بلو ڈینم جیکٹ پہنے، نیچے وائٹ جوگرز پہنے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا. گرے آنکھوں پر اس وقت چشمے کا پہرا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے گوگلز اتارے. چڑھتے دن کی روشنی میں اس کی چمکتی گرے آنکھیں واضح ہوئیں. اب وہ اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرے گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھا گیا. السلام علیکم. اندر آتے ساتھ اس نے بآواز سلام کیا. ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام نفوذ حازم کی طرف متوجہ ہوئے. اس سارے عرصے میں بازل کے والد ماجد صاحب اپنی زندگی کا وقت پورا کیے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ شازیہ بیگم ابھی حیات تھیں.
زارا بیگم اور صدیقی صاحب بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب حازم آیا تھا۔ حازم خان حارث خان اور ہانیہ کی پہلی اولاد تھی۔ آنکھوں کا گرے رنگ اس نے اپنے والد سے چرایا تھا اور دودھ جیسی گوری رنگت اس نے ہانیہ سے لی تھی۔ حازم کے نقوش میں حارث اور ہانیہ دونوں کا امتیاز تھا۔ ضدی پن، غصے اور عقل میں وہ اپنے باپ کا بھی باپ ثابت ہوا تھا۔ اول تو اسے ہر چیز بن کہے ہی مل جاتی تھی، پر جہاں پر حازم خان ضد پر اڑ جاتا پھر حارث خان بھی اسے سمجھانے سے قاصر رہتا تھا۔ ہر کام وہ اپنی مرضی سے کرنے کا عادی تھا۔ اس مغرور شہزادے سے کوئی الجھنے کی کوشش نہ کرتا سوائے اس کے دوستوں کے۔ وعلیکم السلام، سب نے یکجاں جواب دیا۔ ماموں کا شیر آیا ہے، وہ بھی اتنی صبح صبح، کیا بات ہے بھائی، یونی نہیں جانا کیا؟ بازل نے پہلا فقرہ تھوڑا خوشی سے جبکہ دوسرا فقرہ تھوڑا جانچنے والے انداز میں بولا۔ ارے یونی کو چھوڑیں، یہ بتائیں ناشتے میں کیا ہے؟ حازم بازل سے ملنے کے بعد بے تکلفی سے ڈائننگ کی کرسی گھسیٹ کر براجمان ہوا۔ بس ہماری بیگم نے آج ہمیں اسپیشل ناشتے سے نوازا ہے۔ بازل کچن سے آتی ردا کو دیکھتے بولا، جس کے ہاتھ میں گرما گرم آلو کے پراٹھوں کی ایک پلیٹ تھی۔ باقی سب حازم اور بازل کے مکالمے بازی سن رہے تھے۔ ارے حازم، تم صبح صبح؟ ردا بازل کی بات کو اگنور کرتی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے حازم کی جانب بڑھی۔ ردا کے احترام میں حازم کرسی سے کھڑا ہوتا اس کے سامنے سر جھکا گیا۔ ردا نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر پیار دیا۔ بس ممانی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کا دل کیا تو چلا آیا۔ بدلے میں حازم بھی خوش اخلاقی سے گویا ہوا، بیٹھو بیٹھو، یہ لو ابھی بنائے ہیں۔ ردا نے حازم کے سامنے پڑی پلیٹ میں پراٹھے رکھ کر کہا تو بازل ردا کو منہ کھولے دیکھنے لگا، جو اس سارے وقت میں اسے اگنور کر گئی تھی۔ خفگی سے اس نے چائے کا کپ پٹکنے والے انداز میں رکھا۔ آواز سن کر ردا اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اوہ سوری بازل، یہ لیں، آپ بھی لیں، ردا کہتے ساتھ اب بازل کی جانب متوجہ ہوئی۔ شکر ہے تمہیں خیال تو آیا کہ تمہارا ایک عدد شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بازل نے منہ بنایا تو حازم کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ڈائننگ پر بیٹھے تمام نفوذ میں مسکرا کر ماموں بھانجے کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ ماموں جان، اتنی جیلسی صحت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ حازم بھی اس کی حالت انجوائے کرتے ہوئے بولا تو بازل اسے گھور کر رہ گیا۔ ریتا نے مسکراہٹ ضبط کی۔ بیٹا جی، جب اپنی والی آئے گی نا پھر پوچھوں گا۔ بازل بھی ہلکا پھلکا ہوتا بولا تو حازم کی آنکھوں میں وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کا نازک سراپا لہرانے لگا۔ اس کے لبوں پر میٹھی سی مسکان رقص کرنے لگی۔ باقی سب کہاں ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حازم کی بے چین نظریں پورے گھر کا جائزہ لینے لگیں، پر اپنے مطلوبہ انسان کے نظر نہ آنے پر مایوسی سے واپس اپنے سامنے رکھی گئی پلیٹ پر مرکوز ہوئیں، اور پھر وہ سرسری سے انداز میں بولا، شازل کی تو آج نائٹ ڈیوٹی تھی، اسی لیے وہ تو سو رہا ہے۔ اور رائما؟ ابھی ریتا کچھ بولتی جب اسے سامنے سیڑھیوں سے رائما آتی دکھائی دی۔ وہ دیکھو آ گئی رائما بھی۔ ریتا کے کہنے پر حازم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حازم کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ مومی سرخ و سفید رنگ کے پیر نازک سی کالی سینڈل میں مقید تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی نظریں پیروں سے ہوتے ہوئے رائما کے سراپے اور پھر چہرے پر پڑیں۔ وہ محبوب سا اسے دیکھے گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایک بار پھر اس کے سحر میں کھو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، یا پھر کم سے کم حازم خان کو تو وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی لگتی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے کرتے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ سنہرے بالوں کا رف سا جوڑا بنائے ایک ہاتھ میں کھڑی جبکہ دوسرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ لٹکائے وہ حازم خان کے دل پر بجلیاں ہی تو گرا چکی تھی۔ حازم خان تو اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ گرے آنکھیں اس کے پیروں کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ رائما ایک سٹیپ کے بعد سیڑھیوں کا دوسرا سٹیپ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو حرکت دیتی تو حازم خان کی نظریں اس کے پیروں کی حرکت کے ساتھ حرکت کرنے لگتیں۔ اس کے قدم کی ہر ایک حرکت پر حازم کا دل پہلے سے زیادہ زور سے دھڑکتا۔ رائما کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ حازم کا دل سینے میں سر پٹکتا باہر آنے کو تھا۔ رائما ڈائننگ ٹیبل کے قریب آنے پر حازم بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ رائما نے سب کو سلام کیا اور وہ ساکت کھڑے حازم خان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہی تم کب آئے؟ اور آج لگتا ہے تم نے لیکچر بنک کیا ہے۔ رائما حازم کے مسل سے پھولے بازو پر دھپ لکاتی آگے بڑھتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ دراصل لیکچر لیٹ تھا تو سوچا چکر لگا لوں۔ حازم ایک گہرا سانس بھر کر رائما کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو خود میں اتار کر گویا ہوا،
آپ بھی کہنے کا تکلف اس نے آج بھی نہ کیا تھا۔ باقی سب اسے گھور کر رہ گئے۔ لاکھ سمجھانے کے بعد بھی وہ رائمہ کو شروع سے ہی رائمہ ہی پکارتا تھا، پر وہ حازم خان ہی کیا جو کسی کی گھوری کا اثر لے لے۔ وہ تو اپنی گرے آنکھوں سے گھوریاں ڈال کر دوسروں کا حلق خشک کرنے والا تھا۔ اچھا کیا، اب بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو، ناشتہ تو ختم کرو۔ رائمہ چائے کا کپ لبوں سے جدا کرتی حازم کو دیکھ کر بولی، جب تک کھڑا تھا۔ حازم کی نظریں رائمہ کے ہلتے لبوں پر تھیں، جن کو اس نے گلابی رنگ سے رنگ کر اور ہوشروبہ بنایا ہوا تھا۔ حازم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بابا جان، آج آپ مجھے بوتیک ڈراپ کر دیں گے؟ میری گاڑی ورکشاپ پر گئی ہوئی ہے۔ رائمہ بازل کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں کر دوں گا۔ بازل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حازم بول اٹھا، تم نے یونی؟ نہیں، ابھی ٹائم ہے۔ حازم ایک نظر ورث فوج پر ڈالتا رائمہ کی بات کاٹ کر گویا ہوا، آپ ناشتہ کریں، تب تک میں اس شازل سے ذرا مل کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ حازم مسکرا کر بولا اور ڈائننگ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر ہاتھ صاف کیے شازل کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اوکے۔ رائمہ کندھے اچکا کر ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے روٹیاں بیلنے کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یکدم پلٹی اور چولہے پر توے پر رکھی روٹی پلٹی، پھر اسے گھی لگانے لگی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے بیٹا کہ ان کاموں کو چھوڑ دو، جاؤ جا کر یونی جانے کی تیاری کرو۔ سمرین بیگم کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بیلن پکڑے بولیں، ماما مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہی کام کریں، پلیز مجھے بھی کرنے دیا کریں، آگے یونی میں ہی مجھے شام ہو جاتی ہے۔ مسکان التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی، میری پیاری گڑیا، یہ آج میری زبان کو کچھ ہو رہا ہے، تم بس اپنی تعلیم پر توجہ دو، چلو جاؤ، شاباش، تیار ہو جاؤ، پھر آج تمہاری بابا تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ سمرین بیگم نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی۔ آپ ہی لگتا ہے آج مجھے بھوکے ہی اسکول جانا پڑے گا۔ باہر سے انم کی آواز آئی تو مسکان نفی میں سر ہلاتی پراٹھا پلیٹ میں رکھے باہر بڑھی۔ عالم صاحب اور سمرین بیگم کی شادی والدین کی رضا سے ہوئی تھی۔ شادی کے 2 سال سمرین بیگم بے اولاد رہیں۔ اس سارے عرصے میں سمرین بیگم نے اپنے سسرال میں ایک کٹھن وقت گزارا۔ بے اولادی کا تانا وقتاً فوقتاً انہیں اپنی ساس اور نندوں سے ملتا رہتا تھا، حتیٰ کہ اس سارے عرصے میں کئی بار عالم صاحب کے گھر والوں نے انہیں دوسری شادی کا کہا، پر ہر بار وہ یہ کہہ کر ٹال گئے کہ اگر اولاد میرے نصیب میں ہوگی تو وہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے 2 سال کے انتظار کے بعد مسکان کو رحمت بنا کر ان کے گھر بھیجا۔ مسکان کے ہونے کے 7 سال بعد حانم پیدا ہوئی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، پر عالم صاحب کے گھر والوں کو اس میں بھی مسئلہ تھا کہ ان کا کوئی بیٹا کیوں نہیں ہے۔ روز روز کی اس لڑائی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ دادا دادی اور باقی سب کے برے رویے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لیے علیحدہ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، حتیٰ کہ عالم صاحب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، پر اپنی بیٹی کی پڑھائی پر انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا تھا۔ انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کو بیٹی کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ انہیں بیٹا کہتے تھے، نہ صرف کہتے تھے بلکہ سمجھتے بھی تھے۔ عالم صاحب کی بدولت ہی مسکان اب شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ BBA میں اس کا 3را سیمسٹر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ایڈمیشن کے دوران اور باقی اس کی فیس عالم صاحب کیسے کرتے ہیں، پر اسے اپنے باپ کے خون پسینے کا بے حد احساس تھا۔ حانم ابھی 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی۔ اب چلتے ہیں یہاں سے کچھ دور ملک ویلا کی جانب، جہاں صبح کے 9 بجنے کے بعد بھی خاموشی کا راج ہے۔ یہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ زائرہ ملک، روحان ملک کی لاڈلی بیٹی، فی الحال گھوڑے، گدھے، اونٹ سب کچھ بیچ کر لمبی تان کر سو رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج یونی میں پہلا لیکچر خڑوس کا ہے۔ روحان ملک 3 پیس سوٹ پہنے چولہے کے آگے کھڑا تھا، جبکہ زویا تھوڑی دور کرسی پر بیٹھی سیب کھانے کے ساتھ ساتھ روحان کو محبت پاش نظروں سے تک رہی تھی۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا، پر روحان کی زویا کے لیے محبت کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتی اور جنونی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے ان کے گھر کی یہی روٹین تھی۔ صبح کی کافی روحان بناتا تھا، حتیٰ کہ وہ دونوں اب بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے۔ ان کی کل کائنات، ان کی 2 اولادیں اب جوان ہو چکی تھی، پر روحان اب بھی اپنی زویا کے لیے خود ہی کافی بناتا تھا۔ زویا صدیقی اور روحان ملک اگر اپنے عشق کے لیے تڑپے تھے تو اللہ نے ان دونوں کو ایک کر کے ایک دوسرے کی سنگت عطا کی تھی۔
زویا کی نظریں بھٹک کر روحان کے گال پر گئیں۔ اس کے گال کا قاتل ڈمپل فی الحال چھپا ہوا تھا۔ وہ اب بھی بے حد پرکشش دکھتا تھا۔ وہ یکٹک روحان کو دیکھ رہی تھی جو بلیک کافی کپوں میں انڈیل رہا تھا۔ زویا بیبی، میں تو تمہارے سامنے ہوں، پھر کون سے خیالوں میں گم ہو؟ روحان ایک کپ ٹیبل پر جبکہ دوسرا کپ اپنے ہاتھ میں پکڑے زویا کے بے حد قریب آتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ زویا جو مکمل طور پر اس کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی، روحان کے بے حد قریب آ کر سرگوشی نما آواز سے بولنے پر گھبرا کر اس کا شانہ تھام گئی۔ روحان اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتا مسکراہٹ دبائے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شرارتی ڈمپل اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گیا، بس ایک ایروگنٹ سڑیل انسان کے خیالوں میں گم تھی۔ زویا شرارت سے بولی۔ زویا کی طبیعت کا شرارتی عنصر اب بھی یوں ہی برقرار تھا۔ روحان ملک کی سنگت میں اس کا یہ شرارتی پن کچھ ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر شوہر بیوی سے محبت کرے، اس سے پیار دے، تو بیوی دن بہ دن خوش مجاز ہو جاتی ہے۔ زویا بھی انہی خوش نصیب عورتوں میں سے تھی جسے اپنے شوہر سے عزت، محبت، عشق، جنون سب کچھ یک وقت ملا تھا۔ اچھا، روحان نے اچھا کو خاصا لمبا کیا اور کپ ٹیبل پر رکھا۔ زویا بھی مسکراہٹ دباتی کپ لبوں سے جدا کر گئی۔ روحان یکدم آگے ہوا اور زویا کا بازو تھامے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ کون ایروگنٹ ہے؟ روحان اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ مائی ڈمپل مین، زویا آنکھ وک کر کے بولی۔ روحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، ڈمپل واضح ہونے لگے۔ روحان نے اس کے لب سے ہلائے۔ زویا نے یکدم اس سے خود سے دور دھکا دیا۔ توبہ ہے روحان، شرم کر لیں، بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کو رومانس سوچ رہا ہے۔ تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف رومانس نہیں کر سکتے؟ روحان نے منہ بنا کر کافی کا کپ لبوں سے لگایا تو زویا اس کے جلے ہوئے انداز پر جی بھر کر مسکرائی۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب گلا کھنکارنے کی آواز پر وہ دونوں دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ گڈ مارننگ موم ڈیڈ۔ اریان ملک اپنی سنجیدہ صورت لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، روحان اور زویا نے نرمی سے جواب دیا۔ روحان نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا جو فان کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس روحان کی ڈیٹو کاپی لگ رہا تھا۔ روحان کو لگا وہ کچھ عرصہ پہلے اپنی جوانی میں چلا گیا ہے۔ وہی شکل و صورت، کالے رنگ کی چمکدار آنکھیں، وہی اصلی سنجیدگی جو کسی زمانے میں روحان کے چہرے پر عیاں ہوتی تھی، اب وہ اریان ملک کے چہرے پر طاری رہتی تھی۔ یہی نہیں، اریان ملک نے اپنے باپ کے نقوش کے ساتھ ساتھ اس کے ڈمپلز اور اس کا ایٹیٹیوڈ بھی چڑھایا تھا۔ اریان ملک سنجیدگی اور خود سر پن میں تو روحان ملک سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا تھا۔ اریان ملک آگے بڑھا اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر اس پر براجمان ہوا۔ زویا نے اس کے آگے اس کا بریک فاسٹ رکھا۔ روحان اور زویا بھی اب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب زائرہ ملک آندھی طوفان کی طرح ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ ایوری ون، زائرہ کی کھنکتی ہوئی آواز پر روحان مسکرایا۔ جب اس کی اگلی حرکت پر زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اب سمجھ آتی تھی کہ زائرہ بیگم زویا کی شرارتیں کس ضبط کے ساتھ برداشت کرتی تھیں۔ زائرہ نے آتے ساتھ ہی اریان ملک کی پلیٹ سے ٹوسٹ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا اور اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ یونی کا بیگ بڑے شاہانہ انداز میں اس نے پٹک کر دوسری کرسی پر پھینکا۔ زائرہ، یہ کیا حرکت ہے؟ زویا نے اسے اریان کے سامنے سے بٹر لگا ٹوسٹ اٹھاتے دیکھ ٹوکا۔ زائرہ کہکہا لگا کر ہنس دی۔ ڈیڈ، آپ نے آج اپنی زویا بیبی کو جو ڈوز دی ہے وہ روز دیتے رہا کریں۔ زائرہ شرارت سے چمکتی کالی آنکھیں لیے بولی۔ زویا جھنک کر رہ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ روحان نے محظوظ ہوتے سوال داغا۔ یار، انہوں نے آج میری عزت افزائی کرنے کے لیے صرف ایک ہی جملہ بولا ہے۔ میں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک لمبا لیکچر ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ زائرہ اس انداز سے بولی کہ اریان ملک کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زائرہ، تمہاری بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے، اور یہ کس خوشی میں تم ابھی تک بھٹکی روحوں کی طرح گھر میں منڈلا رہی ہو؟ یونی کیوں نہیں گئی؟ زویا برہم ہوتے ہوئے بولی، جبکہ زائرہ جو پرسکون سی بیٹھی جوس کا گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ بھر کر جوس پی رہی تھی، زویا کی بات پر جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، پھر سکون سے ٹوسٹ اٹھا گئی۔ ارے موم، کچھ نہیں ہوتا، ابھی کھڑوس، میرا مطلب فرسٹ لیکچر ختم ہونے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم پڑ رہا ہے، اٹینڈنس لگ جائے گی، زائرہ سکون سے بولی۔ زائرہ، غلط بات گڑیا، اب اریان نے اسے ٹوکا۔
ظاہرہ کی ہر شرارت، ہر خواہش سر آنکھوں پر تھی، پر وہ اپنی بہن کو پڑھائی میں اچھا دیکھنا چاہتا تھا۔ سوری بھائی، ظاہرہ معصوم سی شکل بنا کر گویا ہوئی، پر اریان بھائی اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی اس عنایا کی بچی کی ہے۔ مجھے رات کو میسج کر کے بتا رہی ہے کہ کل اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، 2 دن پہلے میسج نہیں کر سکتی ہے؟ ساری رات جا کر میں نے اسائنمنٹ بنائی ہے۔ ظاہرہ منہ بنا کر بولی، گویا عنایا نے اسے اسائنمنٹ کا بتا کر ہی گناہ کر دیا ہو۔ عنایا خان کے ذکر پر اریان ملک کے نابی لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے، پھولے پھولے گلابی گالوں اور ہیزل آنکھوں والا معصوم چہرہ اس کے سامنے لہرایا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اس سے پہلے پروفیسر آتش فشاں بن کر مجھ پر پھٹ پڑیں۔ ظاہرہ ہنسی روکتے ہوئے بولی اور کرسی سے اٹھ کر زویا کے گلے میں باہیں ڈالتی اس کے گال شدت سے چوم کر بولی، خدا حافظ زویا بیبی۔ روحان جس طرح زویا کو خدا حافظ کہتا تھا، ظاہرہ بھی اسی انداز میں بولی، کسی دن مجھ سے اپنی دھلائی کروا لو گی؟ زویا اسے گھور کر بولی تو ظاہرہ انسنی کرتی روحان کے گرد بازو ڈالے کھڑی ہو کر اریان کو دیکھنے لگی، جو مکمل سنجیدگی سے اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ ڈیڈ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ظاہرہ کی اتنی سنجیدہ آواز پر اریان بھی سر اٹھائے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا، ورنہ ظاہرہ اتنے سنجیدہ لہجے میں بات کرے یہ تو ناممکن تھا۔ جی ڈیڈ کی پری، بولو۔ روحان نے نرمی سے اس کا گال تھپکا۔ ڈیڈ سچ سچ بتائیں، آپ اریان بھائی کو کدھر سے اٹھا کر لائے تھے؟ ظاہرہ کی آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں، جبکہ لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ اس کی بات سن کر اریان کی آنکھیں پھٹیں۔ عموماً بڑے چھوٹوں کو تنگ کر کے رکھتے تھے، پر یہاں سین ہی الٹا تھا۔ اس کی 4 سالہ چھوٹی بہن اس کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھی۔ کیا مطلب؟ روحان نے اچنبھے سے پوچھا۔ مطلب یہ، اتنے سڑو ہیں، ہنستے تو ایسے سوچ سوچ کر ہیں جیسے ان کے ہنسنے پر کوئی ٹیکس لگ جائے گا۔ ظاہرہ کی بات پر روحان کا کہکہا گونجا۔ وہ کیا ہے نا ظاہرہ بیٹا، ابھی اس نواب زادے کو ہواؤں میں اڑنے دو، جب اس کی بیگم آئے گی تو خود ہی سیٹ کر لے گی، جیسے مجھے میری بیگم نے کیا ہے۔ ڈیڈ، روحان کی شرارت سے کہی بات پر اریان احتجاجاً چلایا۔ بس کریں آپ دونوں، میرے بچے کو تنگ ہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ زویا نے روحان اور ظاہرہ کو ڈپٹا۔ اور تم؟ اب وہ کرسی سے اٹھتی ظاہرہ کی جانب بڑھی۔ زویا کے خطرناک تیور دیکھ کر ظاہرہ نے جھپٹ کر اپنا بیگ اٹھایا اور بھاگنے والی انداز میں باہر کی جانب لپکی۔ جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ہانک لگاتی باہر بھاگی تو زویا نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کلاس کھچا کھچ اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ کلاس روم میں چھائی خاموشی قابل دید تھی، اور ایسا صرف اس لیے تھا کیونکہ ظاہرہ ملک ابھی کلاس روم سے باہر کھڑی کھڑکی سے جھانکتی اندر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ خڑوس چہرے پر ازلی سنجیدگی سجائے اور آنکھوں میں مخصوص سرد تاثر لیے سلائڈز ایکسپلین کر رہا تھا۔ اس لیکچر میں وہ اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے جو صرف ایگزامز میں یونی کی شکل دیکھتے تھے۔ ان سب کی حاضری کی وجہ ایک تو پروفیسر سعد ہمدانی کا سخت رویہ، جو ظاہرہ ملک کے مطابق خڑوس پن تھا، جبکہ آدھی جماعت کی لڑکیاں محض سعد کو دیکھنے کے لیے اس کا لیکچر لینے آتی تھیں۔ سعد سلائڈ سے ایکسپلین کرتے بورڈ مار کر اٹھائے بورڈ پر کچھ لکھنے لگا۔ کسی احساس کے تحت ظاہرہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ظاہرہ بیٹا، یہی موقع ہے اندر جانے کا، اگر خڑوس نے دیکھ لیا تو ایک بار پھر عزت کر کے رکھ دے گا۔ ظاہرہ سعد ہمدانی کی چوڑی پشت کو دیکھتی خود کلامی کرنے والے انداز میں خود سے بولی اور کلاس روم کے پچھلے دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ کلاس کے بیک ڈور کھلنے پر پچھلی رو میں بیٹھے اسٹوڈنٹس دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں وہ سعد کی نظروں سے چھپنے کے لیے جھک کر اندر آتی لاسٹ رو کی جانب ہی بڑھ گئی۔ چھپ کر اندر آنے کی ہمت ظاہرہ نے کی تھی، اور وہی سعد سے الجھنے کا حوصلہ رکھ سکتی تھی۔ ظاہرہ کو یوں داخل ہوتے دیکھ سانس ساری کلاس کا اٹک گیا تھا۔ سعد ہمدانی کا روب ہی اتنا تھا کہ کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے ڈرتی ضرور تھے۔ سعد ہمدانی بزنس کی دنیا کا ایک چمکتا ستارہ تھا۔ ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کا مالک ہمدانی خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ سعد ہمدانی کے 1 مہینہ قبل ہی ٹیچنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس 1 مہینے میں سعد نے ظاہرہ کو ٹونٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا تھا۔ یہ نہیں تھا وہ کوئی ڈل اسٹوڈنٹ تھی، بلکہ وہ کلاس کی ٹاپر تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں سعد کو اس کی ہر اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن میں کیڑے نکالنے کا شوق تھا۔ وہ بھی ظاہرہ ملک تھی، ناک میں دم تو وہ دوسری ٹیچرز کے بھی کر کے رکھتی تھی، پر سعد ہمدانی سے اسے اب ذرا پرسنل دشمنی ہو گئی تھی۔ ابھی آگے ہونا، یوں کیوں گھور رہا ہے؟ ظاہرہ نے بینچ پر بیٹھے لڑکے سے کہا، جو آنکھوں پر موٹا سا نظر کا چشمہ لگائے حیرت سے ظاہرہ کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔
کچھ سیکنڈ تک جب وہ لڑکا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو ظاہرہ نے ایک زوردار دھکے سے اسے دھکیل کر آگے کیا، پھر بیگ اور بازو پر لٹکی اپنی جیکٹ پھینکتی خود بھی بیٹھ گئی۔ ساتھ ذرا سی ہلچل پر پیچھے مڑا، پر ہر کوئی الہمناک ہو کر لیکچر سن رہا تھا۔ اس نے ایک طاہرانہ نظر پوری کلاس پر دوڑائی۔ اس سے پہلے ساتھ کی نظریں واپس بورڈ کی جانب مرکوز ہوتیں، ظاہرہ ملک پر اس کی نظریں جم گئیں، جو بڑے غور سے بورڈ پر لکھی تحریر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ کی رگیں تن گئیں۔ مس ظاہرہ اسٹینڈ اپ۔ ساتھ کی آواز پر ساری کلاس چہرہ موڑے لاسٹ رو میں بیٹھی ظاہرہ کو دیکھنے لگی۔ لو جی، میری شکل دیکھتے ساتھ ہی پڑ گیا خروش کو دوڑا۔ وہ چہرہ جھکائے ہلکی آواز میں بڑبڑائی اور آنکھیں گھماتی کھڑی ہو گئی۔ آج پھر بڑے ضبط سے اس نے ساتھ کی طنزیہ باتیں سننی تھیں، سو وہ ایک گہرا سانس بھرتی اس کی باتیں سننے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی۔ یس سر، وہ کانفیڈنٹ سی بولی۔ کیا آپ بتائیں گی ابھی میں نے کیا ایکسپلین کیا ہے؟ ساتھ خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پر ساتھ کی بات سن کر اب ظاہرہ کے طوطے ہی اڑ گئے۔ اس نے تو سارا لیکچر لیا ہی نہ تھا۔ وہ ٹاپر ضرور تھی، پر ایکسٹرا ایفیشینٹ بننے کا دورہ اسے کبھی نہ پڑا تھا، جو ہر چیز پہلے سے ہی پڑھ کر یوں نہیں آتی۔ سر وہ ایکچولی، ظاہرہ کی آواز میں اب ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ فرسٹ رو میں مسکان کے ساتھ ساتھ عنایا نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ کیا وہ مس ظاہرہ جلدی سے آ کر ایکسپلین کریں تاکہ میں لیکچر کنٹینیو کر سکوں۔ ساتھ کی روبدار آواز ایک بار پھر گونجی، جبکہ ظاہرہ خاموشی سے لب کچلنے لگی۔ ساری کلاس میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ بالآخر پہلا ٹیچر تھا جو ظاہرہ ملک کی عزت کر کے رکھ دیتا تھا، ورنہ آج تک کوئی ظاہرہ کو کچھ کہہ سکے یہ تو ناممکن تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ سعد ہمدانی کی گرجدار دھار سن کر ساری کلاس کو سانپ سونگ گیا۔ ظاہرہ نے سعد کی جانب دیکھا، جس کی سنہری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، پورے بال جل سے سیٹ تھے۔ وہ اسپاٹ نظروں سے ظاہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ سر میری بات، آئی سیڈ جسٹ لیو۔ آپ اگر لیٹ آتی تو صرف کلاس سے نکالتا، پر جس طریقے سے آپ اندر آئی ہیں اس کی پنشمنٹ کے طور پر آپ نیکسٹ ویک میری کلاس میں انٹر نہیں ہوں گی۔ سعد ہمدانی نے بڑے ضبط سے ظاہرہ کو دیکھ کر بات مکمل کی، اور ظاہرہ ملک نے ایک بار پھر ضدی اور خودکش لڑکی سر اٹھانے لگی، جسے اس نے پچھلے 1 مہینے سے سلائے رکھا تھا، پر آج سعد کے لہجے میں اتنی کاٹ تھی کہ ظاہرہ کو اس کا ضبط ختم ہوتا دکھائی دیا۔ سنا نہیں آپ نے؟ باہر نکل جائیں، سعد دھاڑا۔ ظاہرہ کا ضبط ختم ہوا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں اپنا بیگ پکڑا اور اسے کھولے اسائنمنٹ کی فائل نکالنے لگی۔ اسائنمنٹ فائل نکالے وہ اپنی جیکٹ اٹھاتی مضبوط قدموں سے سعد کی جانب بڑھی۔ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو پروفیسر سعد ہمدانی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور اگر نہ بھی ایکسیپٹ کریں گے تو… ظاہرہ ایک قدم آگے ہوئی اور ڈائس پر اسائنمنٹ پٹکی۔ تو آئی ڈونٹ کیئر، ظاہرہ تنفر سے بولتی سارے اسٹوڈنٹس کو دھچکا دے گئی۔ وہ شرارتی اور ضدی ضرور تھی، پر اتنی بدتمیز کبھی بھی نہ تھی۔ نہ ہی کسی اور ٹیچر نے ظاہرہ کو کبھی اس طریقے سے ڈیل کیا تھا۔ پر ظاہرہ کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی یہ بات محسوس کی تھی کہ پروفیسر سعد باقی سب سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، پر جہاں ظاہرہ سے بات کرنی ہوتی تو ان کے نقوش تن سے جاتے تھے اور لہجہ حد سے زیادہ کرخت ہو جاتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے ظاہرہ اپنے نئے استاد کا یہ رویہ برداشت کر رہی تھی، پر آج وہ بھی پھٹ پڑی تھی۔ ظاہرہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی غصے سے کلاس کے داخلی دروازے پر پہنچتی دروازہ کھول گئی۔ ساری کلاس اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ساتھ مٹھیاں بھیجے اپنے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کرتے اپنے سے کئی سال چھوٹی لڑکی پر نظریں گاڑے کھڑا تھا، جو لال رنگ کی کرتی اور بلو جینز پہنے بال کھولے ساتھ کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اینڈ ون مور تھنگ، ظاہرہ پلٹی۔ ساری کلاس کو اگنور کیے وہ ساتھ کی لہو رنگ ہوئی آنکھوں میں اپنی کالی سرخ آنکھیں گاڑے بولی، تھینکس، آپ نے خود ہی کلاس سے باہر نکال دیا، ورنہ آپ کی کلاس لینا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ ظاہرہ نے کہتے ساتھ دھاڑ سے کلاس کا دروازہ بند کیا۔ عنایا اور مسکان پریشانی سے کبھی بند دروازے کو تو کبھی سامنے کھڑی سعد کو دیکھنے لگی، جب سرخ چہرہ لیے ڈائس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سعد نے ڈائس سے اسائنمنٹ اٹھائی اور اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے ظاہرہ ملک کی ساری رات کی محنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ اسائنمنٹ کے ٹکڑے اس نے ہوا میں اچھال دیے۔ سعد کے اس انداز پر وہ لڑکیاں جو محض سعد کو دیکھنے آتی تھیں اس کا غصہ دیکھ خائف سی ہونے لگیں۔ آج سب پر یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ سر سعد مغرور گھمنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ جنونی، ضدی اور غصیلے بھی انتہا کے ہیں۔ اپنی کلاس کی ٹاپر مس ظاہرہ ملک کو بتا دیجیے گا وہ میرے سبجیکٹ میں فیل ہیں۔
مجھے ایسے لوگوں کو پڑھانے کا کوئی شوق نہیں جنہیں استاد کی عزت تک نہ کرنا آتی ہو۔ دا کلاس از ڈسمسڈ، سعد غصے سے بولتا دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ ساری کلاس ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگی۔ نہ تو سر سعد کا رویہ درست تھا، نہ ہی ظاہرہ خاموش رہی تھی۔ بیچ میں پھنس ساری کلاس گئی تھی۔ عنایہ اور مسکان نے نہ جانے ظاہرہ کو کہاں کہاں ڈھونڈ کر تھک ہار کر اب کیفیٹیریا میں قدم رکھا۔ جب سامنے بیٹھی ظاہرہ کو دیکھ ان دونوں کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ ظاہرہ ملک سکون سے بیٹھی بسکٹ کو کافی میں ڈبو کر کھانے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی کارروائی کا اس کے چہرے پر کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتی جلدی سے ٹیبل کی جانب بڑھی۔ تم یہاں ہو؟ ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، مسکان اور عنایہ یک زبان ہو کر بولی۔ ظاہرہ نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہی تھیں۔ وہ باری باری دونوں پر نظر ڈالنے کے بعد پیکٹ میں رکھے آخری بسکٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ بڑی فرصت سے اس نے بسکٹ اٹھایا اور کافی میں ڈبوئے کھانے لگی۔ سارا بسکٹ کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور سامنے کھڑی مسکان اور عنایہ کو دیکھنے لگی۔ ہاں تو اب بتاؤ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ ظاہرہ نے کہتے ساتھ کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ ہم سے پوچھ رہی ہو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں؟ یہ کیا حرکت کر کے آئی ہو؟ عنایہ تو پھٹ ہی پڑی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ظاہرہ مکمل انجان بنی۔ سر ساتھ سے کس لہجے میں بات کر کے آئی ہو؟ شرم نہیں آئی؟ تھوڑا لحاظ ہی کر لیتی، وہ ہمارے ٹیچر ہیں۔ اب کی بار مسکان بولی۔ ظاہرہ اور عنایہ کی دوستی تو بچپن سے تھی۔ عنایہ خان حازم خان کی چھوٹی بہن اور حارث خان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ کزن ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ ایک ہی اسکول کالج اور پھر ایک ہی کلاس ہونے کی وجہ سے ان کی اچھی سے دوستی تھی، جبکہ مسکان کے ساتھ ان کی دوستی یونی میں آ کر ہوئی تھی۔ اب وہ تینوں بیسٹ فرینڈ کہلاتی تھیں۔ تو ان کو شرم نہیں آتی؟ صرف مجھے ہی کیوں ڈی گریڈ کرتے ہیں؟ آج تک مجھ سے اس لہجے میں کسی ٹیچر نے بات نہیں کی، پر جب سے وہ آئے ہیں میرے پرفیکٹ کام کو بھی امپرفیکٹ کہہ کر ٹونٹ کرتے ہیں۔ ظاہرہ اسپارٹ نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ ظاہرہ وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے ٹیچر ہیں، پر تم ان کی اسٹوڈنٹ ہو۔ تم نے آج بالکل اچھا نہیں کیا۔ عنایہ اس کی الٹی کھوپڑی کو اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے نرمی سے بولی۔ ہو نہیں، ٹیچر ہیں۔ ظاہرہ نے تنفر سے سر جھٹکا۔ مجھے تو لگتا ہے اپنے پچھلے جنم کی مجھ سے دشمنی نبھا رہی ہیں۔ ظاہرہ منہ بنا کر گویا ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ پچھلے ٹیبل پر بیٹھے سعد ہمدانی کے ہونٹوں پر ظاہرہ ملک کی یہ بات سن کر کتنی پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہے۔ وہ یکدم کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے پر عنایہ اور مسکان کا تو سانس ہی اٹک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سعد کو دیکھنے لگیں جو بے تاثر چہرے سے اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ اب تم دونوں کا کیا ہو گیا ہے؟ موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہے جو آنکھیں پھٹ گئی ہیں؟ ظاہرہ جھنجھلا کر بولی۔ ویسے تو اس خڑوس کی شکل ابھی وہ تھوڑی اور گلفشانیاں کرتی جب مسکان اور عنایہ گڑبڑا کر کھڑی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ دونوں کو جب کچھ نہ سوجا تو عنایہ نے جھٹ ایک بار پھر سلام جھاڑا۔ ظاہرہ نے حیرت سے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں وہی خڑوس موبائل پکڑے کھڑا تھا۔ سعد کی سنہری آنکھیں پل بھر کے لیے ظاہرہ کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ظاہرہ نے منٹ کی دیکھ کیے بغیر چہرے کا زاویہ بدلا اور خون شام نظروں سے عنایہ اور مسکان کو دیکھا، گویا سعد نے اس کی باتیں سن لی تھیں تو یہ بھی ان بیچاریوں کا قصور ہو۔ سعد اس بات میں سر ہلاتا ان کے ٹیبل سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے قریب سے گزرنے پر اس کے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ ظاہرہ کبھی سوچ سمجھ کر بول لیا کرو، اب اٹھو سر سے جا کر ایکسکیوز کرو۔ عنایہ نے خطرناک تیوروں سے گھورا۔ میں سر سے سوری کہوں؟ اچھا مذاق ہے۔ ظاہرہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی کافی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عنایہ کا ضبط جواب دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ظاہرہ کو اٹھایا اور کھینچتی ہوئی کیفیٹیریا سے باہر نکلتی چلی گئی۔ میں بتا رہی ہوں میں مر جاؤں گی، پر اس خڑوس گھمنڈی انسان کو سوری نہیں بولوں گی۔ ظاہرہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو عنایہ کی گرفت سے آزاد کرتی اسے انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہتی واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے مسکان اور عنایہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اگر پروفیسر سعد کو سیلے تھے تو ظاہرہ ملک بھی کون سا کم تھی۔ ڈھیٹ پن میں تو اس نے PhD کی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی۔ ساری کلاس جس نے ظاہرہ سے سوری بلوانے کے لیے مسکان اور عنایہ کو بھیجا تھا، ان کے نفی میں سر ہلا کر مشن فیل ہونے کی اطلاع پر مایوس ہو کر رہ گئی۔ یہ تھی آج کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنی رائٹر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔